صفحہ 594. جی مشکات الحدیث صفحہ 594. جی بسم اللہ. حدیث پاک کی محفل میں بیٹھنے والے کی برکت سے رزق ملتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال ان اخوینا کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان احدہما یحضر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومجلسہ وکان الآخر یقبل علی صنعته فقال یا رسول اللہ اخی لا یعینونی بشیء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلعلک ترزق بہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں دو بھائی تھے. ان میں سے ایک حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محفل میں حاضر ہوتا اور آپ کی محفل میں بیٹھتا اور دوسرا اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتا. اس دوسرے آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھائی کسی معاملے میں میری مدد نہیں کرتا. تو حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید اس کی وجہ سے ہی تجھے رزق ملتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے. ایک کاروبار کرتا دوسرا سرکار کی محفل میں بیٹھ کر وہاں حدیثیں سنتا رہتا تھا. سرکار دو عالم کی پیاری باتیں سن سن کے اپنے آپ کو وہ مست کرتا رہتا, اپنا ماں دامن بھرا رہتا. ایک دن وہ ہوتا ایسے تھا کہ یہ جب کوئی مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد یا سال کے بعد جب بھی پیسے تقسیم کرتے نا دکان کے, تو یہ سرکار دو عالم کے پاس بیٹھنے والا بھائی بھی آیا تھا, کہتا میرا حصہ پورا دو. ایک دو مرتبہ تو اس نے دیا, دوسری مرتبہ کہا یہ کیا ہے, کام کرتا نہیں ہے, کام تو میں کرتا ہوں اور یہ حصہ پورا لے لیتا ہے. یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ حصہ پورا لے لیتا, کام کرتا نہیں ہے, یہ حدیثیں سنتا رہتا ہے, آپ کی محفل میں بیٹھا رہتا ہے. فرمایا فَلَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ شاید تجھے علم نہیں اس کے یہاں حدیث کی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے رزق سے نواز رہا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں, دکان آپ کی پیچھے چل رہی ہے. کیوں چلتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. کبھی بیٹھیے تو آپ کا دفتر ہے, اس کے دفتر کے معاملات پیچھے صحیح جا رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں حدیث کی محفل میں بیٹھے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں برکت ہو جاتی ہے. کیوں برکت ہو گئی ہے کہ یہاں حدیث کی محفل میں بیٹھے ہیں. تو محفل حدیث میں بیٹھنے والا خود ہی نہیں معطر ہوتا, اپنے رشتہ داروں کو, عزیز و قارب کو, اپنے کاروبار کو بھی معطر کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آئیے اس میں ذوق و شوق سے آتے ہیں, محبت سے آتے ہیں, پیار سے. یہ نہیں کہ میں بیان کرتا ہوں میں کس کھاتے میں کسی کھاتے میں نہیں, یہ ہے کہ کس زبان سے نکلی باتیں. سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے نکلی باتیں ہیں. ہم سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم پر مہربانی اگر ہے تو اسی نام کی برکت سے ہے. یہ نام مصطفیٰ ہے جو انسان کو معطر کر دیتا ہے. تو آئیے اس نام پاک کی برکات لیتے ہیں, حدیث پاک سنتے ہیں, سناتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں, بچوں کو یاد کراتے ہیں, گھر میں اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے, مصائب دور کرتا ہے. کبھی آپ آتے ہیں, آئے تو آپ کو رزق میں تو کوئی ایسا کہتا ہے جی میرا تو رزق وہی کا وہی اضافہ نہیں ہوا, پتہ نہیں اللہ نے کتنی مصیبتیں دور کر دی. قسمت میں لکھا تھا بیمار ہو جانا, قسمت میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ لکھا تھا, قسمت میں کچھ اور لکھا تھا, تو یہ اللہ نے بچا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بچاتا ہے, مہربانی کرتا ہے. اس کے نبی کی حدیثوں کی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سرکار کے دامن میں لپٹ جاتا ہے وہ دنیا جہاں کا منفرد آدمی بن جاتا ہے. آئیے حدیث پاک کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنے والا وہ رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. جی لوگوں کو علم سکھانے والا اور خود عمل نہ کرنے والا شمع کی طرح ہے جو اوروں کو روشن کرتی ہے, خود اپنے وجود کو جلاتی ہے. عن ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الذی یعلم الناس الخیر وینسى نفسه مثل الفتیلۃ تضیء علی الناس وتحرک نفسها. حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے
اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یعنی خود عمل نہیں کرتا، اس کی مثال موم بتی کی سی ہے جو لوگوں کو تو نور دیتی ہے اور اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ ہاں، کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے تو پہلے اس پر عمل کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے، بے عمل نہیں بننا۔ اگر کہا جی سبحان اللہ پڑھنا ہے تو خود بھی پڑھیے، اگر کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنا ہے تو خود بھی پڑھیے، اگر اللہ اکبر کی تعلیم دینی ہے تو خود بھی کیجیے، اگر کسی کو کہا جی کہاں نکلتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھنا ہے تو خود بھی پڑھیے۔ اگر خود پڑھیں گے تو بات ہو جائے گی نور نلا نور، اور اگر خود نہیں پڑھیں گے دوسروں کو پڑھاتے جائیں گے پھر تو وہ موم بتی کی مثال ہے نا، وہ خود تو جلتی جلتی لوگوں کو روشنی کرتی ہے، خود اپنا ختم کر دیتی ہے۔ تو آئیے وہ نہیں بنتے، نور کا مرکز بنتے ہیں، نور کا منبع بنتے، ہیرا بنتے ہیں۔ ہیرا جہاں منور کر دیتا ہے وہ خود ٹھیک رہتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نور کا مرکز بنا دے، نور کا محور بنا دے، نور والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نام ہادی کا مظہر بنا دے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے نام ہادی کا مظہر بنا دیتا ہے، وہ جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لوگوں کو مالا مال کرتا جاتا ہے۔ کئی بزرگ ایسی ہیں جی، ان کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے اس کے بگڑے مقدر سنور جاتی ہے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس حضرت خواجہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ، یہ کردستان کے علاقے کے ایک آئے، 6 ماہ تک رہے اور ادھر سے علم پڑھ کے آئے تھے۔ کسی نے کہا علم ہو ساتھ یہ دل کی بات ہی ہو جائے، روحانیت ہو جائے تو نور، وہ آپ کے پاس آگے دہلی میں آئے، اس علاقے سے دہلی میں رہے۔ تو جب جانے لگے تو پیر و مرشد نے بشارتیں دی اللہ تجھ پہ بڑا کرم کرے گا۔ ایک دن اسی طرح محفل تھی، بیٹھے ہوئے درس و تدریس ہو رہا تھا، کسی کو پڑھا رہے تھے، حدیثیں سنا رہے تھے یا ذکر اذکار ہو رہا تھا، جو بھی ہو رہا تھا، ایک غیر مسلم آیا، وہ ایک آدھ گھڑی بیٹھا، کہتا یہ کون ہے؟ یہ مسلم بیٹھے، اچھا یہ میرا تو کوئی کام نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ آپ کی توجہ کسی نے کہا حضور وہ غیر مسلم آیا ہے اور آپ کی محفل میں 2 منٹ بیٹھ کے چلا گیا ہے۔ ایک کو کہا بھئی جاؤ اس کے پیچھے جاؤ اور اس کے کان کے قریب منہ کر کے صرف اتنا کہہ دو اللہ، بس اتنا کہہ دو، وہ تو روز اللہ اللہ سنتا جی، تم ایک مرتبہ کہو جا کے۔ اب وہ پیچھے سے گیا اور وہ اپنے غیر مسلم اپنی مستی میں جا رہا تھا، تو یہ پیچھے سے اس کے کان میں جا کے کہتا اللہ، اتنا کہتا تھا وہیں قدم رک گئے، واپس آیا، کچھ نہیں، صرف ان کے چہرے کو دیکھ کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو جو کسی کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کا تو ڈنڈورا پورے جہاں میں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں اور چیونٹیاں اپنے بل میں دعا کرتی ہیں، اس کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آئیے خیر کا معلم بنتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہاں، دوسروں کو نیکی کی تعلیم دینے والا اپنی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جھولیاں سدا بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما
آبادا علی حبیبک خیر الخلق کل سریت من حرام لیلا الى حرامی کما سر البدر فی داج من الظلام مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور اے اللہ ارحم الراحمین جتنے بھی اس محفل درس حدیث میں بیٹھے ہیں رب العالمین سب کی جولیاں بھر دے مولا سب کے کاروبار میں برکت عطا کر دے روزی رزق میں برکت عطا کر دے کسی کا محتاج نہ فرما دونوں جہاں کی عنایتوں سے مالا مال فرما اے رحیم و کریم اللہ سب پر مہربانی فرما سب کے گھروں میں رحمت نازل فرما سب کے گھروں کو برکتوں سے مالا مال فرما الہی ہم پہ مہربانی فرما ہمارے ماں باپ پہ مہربانی فرما بہن بھائیوں پہ مہربانی فرما بیوی بچوں پہ مہربانی فرما ہمارے دوست احباب پہ مہربانی فرما سب پر مہربانی فرما صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ